السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہماری زندگی پیش آتے ہیں اور ہمیں وہاں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ منذر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسماء بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے. ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی رشتہ دار، کوئی جان پہچان والا کہیں سے کوئی آتا، کوئی تحفہ بھیج دیتا ہے آپ کو، جو خوبصورت، نرم، باریک اور عمدہ تھے. اس موقع پر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کمزور ہو چکی تھی تو انہوں نے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور کہا، افسوس، یہ کپڑے اس کو واپس کر دو. منذر بن زبیر کو یہ بات گراں گزری. انہوں نے کہا، اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے. انہوں نے کہا، اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال تو عیاں کر دیتے ہیں. یعنی وہ بہت تھن کپڑا ہوگا نا. مثلا اگر آپ ایک لینن کی شلوار پہنے اور اگر وہ تھوڑی تنگ بھی ہو تو وہ جسم سے ہٹی رہے گی، لیکن اگر آپ پیور سلک کی پہنے اسی سائز کی سلوا کر تو کیا ہوگا، جسم سے چپک جائے گی اور اس سے جسم کی جو شیپ ہے وہ بہت زیادہ نظر آنے لگے گی. تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ سی تھرو ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ تو چپکے گی اور چپک کے میں ننگی نظر آؤں گی تو مجھے یہ نہیں پہننے. عام طور پر ہم جس نے ہمیں تحفہ دیا ہو یہ بات بتانے سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کیا کرے گا وہ؟ مائنڈ کر جائے گا. بھائی اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ ٹھیک نہیں. اب یہاں چونکہ ہم لکھی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں، روایات لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، ہم نہیں جانتے ٹون کیا تھی، کیونکہ بہت سے لفظ ان کی جب اچھے طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو مشکل سے مشکل بات کہہ سکتے ہیں، صرف یہ کہ آپ اپنا انداز اچھا رکھیں، لیکن لوگوں کو حق بات کہنے سے ڈرے مت، ورنہ حق چھپ جائے گا. حق کا پتہ نہیں چلے گا لوگوں کو. چاہے تو حق کو پھول کی شکل میں پیش کریں، چاہے تو پتھر کی شکل میں مارے، چوائس آپ کی ہے. ابو سعید سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے. کہے اس کا تو بڑا روب ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے. یعنی بات وہ کرے جیسے انہوں نے ہاتھ لگا کے سارا کچھ پہلے معلوم کیا، کسی سے نہیں پوچھا اچھا تم بتاؤ کیسے کپڑے، سنی سنائی پہ آگے نہیں بات کی، بلکہ اس کا مشاہدہ کیا، اس کا جائزہ لیا. ابو سعید کہتے ہیں، کاش میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی. ابو سعید یہ حدیث سن کر رو پڑے اور کہا، اللہ کی قسم ہم نے کئی غلط چیزیں دیکھی لیکن اظہار کرنے سے ڈر گئے. ہم نہیں بتا سکے دوسرے کو، ہم اس حکم پہ عمل نہ کر سکے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ علم وہی ہے جو عمل میں لایا جائے. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے نا، جیسے انسان چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، تو ایک تو بتانے کا انداز اچھا ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اپنے دل کا جائزہ لیا جائے کہ میں اس وقت یہ بات کیوں نہیں بتا رہا، کہ ابھی نہیں کسی اور وقت میں بتاؤں گا جو اس سے بہتر ہے، یا پھر مجھے اس شخص کا ڈر ہے تو اس لیے میں نہیں بتا رہا. تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ڈر دور کر دے، سینہ کھول دے اور زبان سے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے، اور مجھے ایسا اچھا انداز دے کہ میں دوسرے کو بتاؤں اور اس کو قبول بھی کر لے. یعنی یہ سب وہ مردوں کے سامنے کہہ رہی ہے بات، یعنی ایک جھجک ہوتی ہے نا. عام طور پہ ہم عورتوں کو تو پھر بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی مرد کو کہنے سے اور ڈر لگتا ہے تو چپ کر جاتے ہیں. جی اصل بات یہ کہ ہمیں کہنا نہیں آتا، ہم پتھر مارتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ بات بگڑ جاتی.